اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 89 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کا سبق آیت نمبر 90 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان والے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، انما بہرحال اس کے سوا نہیں کہ الخمر شراب، والمیسر و اور المیسر جوا، والانصاب و اور انصاب بت، والازلام و اور الازلام پانسے، رجسن ناپاک ہیں، رجسیں نجس ہیں، من عمل شیطان من سے عمل کام شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ پس اجتنبو بچو ہو ان سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بہرحال شراب اور جوا اور بت اور پانسے، رجس من العمل شیطان ناپاک ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ پس ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ پانسا بازی، جوا اور شراب، ان آیتوں میں یہ والی آیت اور آگے والی یہ 3 آیتیں، ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے روکتا ہے۔ شراب کی ممانعت فرمائی گئی ہے، پھر جوئے کی روک کی۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ شطرنج بھی جوئے میں داخل ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے یہ۔ عطا مجاہد اور طاؤس رحمہم اللہ سے یا ان میں سے 2 سے مروی ہے کہ جوئے کی ہر چیز میسر ہے، میسر میں داخل ہے، گو بچوں کے کھیل کے طور پر ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں جوئے کا بھی عام رواج تھا جسے اسلام نے غارت کیا۔ ان کا ایک جوا یہ بھی تھا کہ گوشت کو بکری کے بدلے بیچتے تھے۔ پانسے پھینک کر مال یا پھل لینا بھی جوا ہے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ذکر اللہ اور نماز سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع غریب حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 500 سے بچو جن سے لوگ کھیلا کرتے تھے، یہ بھی جوا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، 500 سے کھیلنے والا گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں آلودہ کرنے والا ہے۔ سنن میں ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کا قول بھی اسی طرح مروی ہے، واللہ عالم۔ مسند میں ہے، 500 سے کھیل کر نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کے اور گندگی سے اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز ادا کرے، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک شطرنج اس سے بھی بری ہے۔ حضرت علی سے شطرنج کیا جوئے میں سے ہونا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد تو کھلا اسے حرام بتاتے ہیں اور امام شافعی بھی اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ انصاب ان پتھروں کو کہتے ہیں جن پر مشرکین اپنے جانور چڑھایا کرتے تھے اور انہیں وہیں ذبح کرتے تھے۔ ازلام ان تیروں کو کہتے ہیں جن میں وہ فال لیا کرتے تھے،
ان سب چیزوں کی نسبت فرمایا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کے اور شیطانی کام ہیں، یہ گناہ کے اور برائی کے کام ہیں۔ تم ان شیطانی کاموں سے بچو، انہیں چھوڑ دو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس فقرے میں مسلمانوں کو ان کاموں سے روکنے کی ترغیب ہے، پھر رغبت آمیز دھمکی کے ساتھ مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ آگے جو ہے وہ حرمت شراب کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جو یہ 3 آیات پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کو ہم پڑھتے ہوئے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔